إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ کون سی کلاس ہے آج کا؟ نمبر کیا ہے؟ کلاس نمبر کتنی کلاس ہے ہماری؟ 7ویں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بالکل ایکٹیو ہیں آپ۔ میں چونکہ آگے آگے کا بھی تیار کر رہی ہوتی ہوں
تو اکثر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ آج کون سا نمبر ہوگا، چونکہ مسلسل کام ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، سلائڈ بنتی ہیں، ظاہر ہے بیفور ٹائم بننی ہوتی ہے، تو میں کافی پیچھے سے جا کے تو پھر اس دن کی کلاس کرتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم 7th کلاس میں ہیں۔ جب پچھلی کلاس ہوئی تھی تو کچھ لیسن رہ گیا تھا، ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے کلاس کا دعا کے ساتھ، اور پھر میں آپ کو پچھلا لیسن بتاتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم گھر بیٹھے ہوئے اپنا پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سکون کے ساتھ ہمارا یہ کورس مکمل کروا دے، جو کہ انشاءاللہ 20 کلاسز کی صورت میں ہے، اور آگے جو اللہ کروائے گا پھر کریں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلی دفعہ جب میں نے آپ سے کیا تھا، یہ کروایا تھا مرکب اضافی والی کلاس، تو وہ اس میں کچھ رہ گیا تھا۔ یہ آیات تو ہماری اگلے آج کی کلاس کی ہیں، تو ہم پہلے پچھلا دہرا لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جو رہ گیا تھا میں اس کو مکمل کر لوں۔ مرکب اضافی ہم پڑھ رہے تھے، اس میں بعض جو الفاظ ہیں وہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق بات ہو رہی تھی، جس میں کچھ میں نے کروا دیا تھا، جیسے کلو ہے، اور اب آج کا جو رہ گیا تھا، عربی زبان میں بعض کا لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ بعض کے استعمال کی 2 صورتیں ہیں۔ بعض کا جو مضاف الیہ ہے، جمع اور معرف باللام ہو، تو ترجمہ کیا جائے گا بہت سے، یا بہت سو میں سے بعض، بہت سو میں سے کچھ۔ بعض کا لفظ جب مضاف ہوگا تو اس کا مضاف الیہ جمع ہوگا اور معرف باللام ہوگا، تو ہم ترجمہ کریں گے بہت سو میں سے کچھ۔ اور بعض کا مضاف الیہ جب واحد معرف باللام ہوگا، اس وقت ہم اس کا ترجمہ کریں گے ایک چیز کا کچھ حصہ، جمع میں بہت سو میں سے کچھ، اور جب واحد ہوگا مضاف الیہ تو پھر ہم کریں گے ترجمہ ایک چیز کا کچھ حصہ۔ بعض الکتابی کے معنی ہوں گے کتاب کا کچھ حصہ۔ اکثروں کا لفظ بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اکثر و بیشتر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اکثرهم غافلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ غافل ہیں۔ اکثرهم کون سا مرکب ہے؟ اچھا، چیٹ چلتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ اس میں جواب دے سکتے ہیں کہ اکثرهم کون سا مرکب ہے؟ اضافی، ماشاءاللہ بالکل درست ہے، اضافی ہے۔ ان کے اکثر، غافلون غافل ہے، اکثرهم کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور غافلون جو ہے اس کی خبر آ رہی ہے۔ ان میں سے اکثر غافل ہے۔ چونکہ یہ سب ہم مرکب اضافی کے ٹاپک کے تحت پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چل گیا کلو کا لفظ بھی مضاف ہو کے آتا ہے، بازو بھی مضاف ہو کے آتا ہے، اکثروں کا لفظ بھی مضاف کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ پھر عربی زبان میں غیرو کا لفظ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ غیر کا لفظ سوائے کے معنی میں زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ غیر کا لفظ جب کسی معرفہ کی طرف، یہ غور کیجیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے، غیرو کا لفظ جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہوگا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب ہم کسی نکرہ کو
معرفہ کی طرف ریلیٹ کرتے ہیں تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن غیر کا لفظ معرفہ کا ساتھ ریلیٹ کر بھی دیا جائے یا ہو جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، خواہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مرکب اضافی دیکھیں کتنا اہم پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے، آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا۔ شروع میں تو ہم نے بس پڑھ لیا تھا اس کو کہ دو لفظوں کا مرکب ہے، دو اسماء کا مرکب ہے، اس میں کا کے کی کا ترجمہ میں آئے گا، لیکن اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہم نے اس بارے میں پڑھ لی ہیں۔ پھر یہ عربی زبان میں کنیت کے لیے بھی یہ مرکب استعمال ہوتا ہے، مثلا ابو بکرن، ابو بکرن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کنیت تھی؟ ابو تراب، ابو تراب۔ سب سے زیادہ جن صحابی نے احادیث روایت کی ہیں ان کی کنیت کیا تھی بتائیں گے؟ سب سے زیادہ جن صحابی نے احادیث روایت کی ہیں ان کی کنیت کیا ہے؟ الحمدللہ ابو ہریرہ۔ ابو کے ساتھ مضاف الیہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے یہاں پہ، جیسے تراب کے معنی ہے مٹی، عربی میں ابو کا لفظ بالا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ابو باپ کو کہتے ہیں نا، لیکن ابو کا لفظ بالا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ابو ترابن، مٹی بالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے تو ان پر چہرے پہ مٹی لگ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہہ کے انہیں پکارا، آپ کا فرمانا پھر حضرت علی کا سننا، تو انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر لی۔ اسی طرح ابو لہب بن، لہب شعلے کو کہتے ہیں، ابو لہب شعلے کا باپ نہیں ہے بلکہ شعلے والا، رنگ اتنا سرخ و سفید تھا، غصہ آتا تھا تو سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی تو کنیت ابو لہب ہی بن گئی۔ اسی طرح ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ بلی کے بچے بالا۔ ان کا نام پتہ ہے کسی کو؟ ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ جی بالکل، یہ ابو جہل بھی مثال آتی ہے انشاءاللہ۔ بہت لوگ، کم لوگوں کو پتہ ہے، سب ان کو ان کی کنیت ابو ہریرہ ہی سے جانتے ہیں۔ عبداللہ، چلیں اسی طرح ام جمیل، ابو لہب کی بیوی کا جمیل نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ جمیل کی ماں، لیکن چونکہ بہت خوبصورت عورت تھی تو اس لیے ان کی کنیت ام جمیل پڑ گئی۔ تو کنیت کے لیے بھی مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن سے پڑھتے ہیں ابن السبیل، ابن السبیل کا ترجمہ راستے کا بیٹا نہیں ہوگا، مسافر کے معنوں میں ہے۔ ام کلثوم کنیت ہے۔ پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنیت ہے۔ اسی طرح مشہور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک اور آپ سے شیئر کرنا ہے، انگلش لینگویج میں دوسروں سے برتری یا زیادتی ظاہر کرنے کے لیے سپرلیٹو اور کمپیریٹیو ڈگری کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ عربی زبان میں جو اسم یہ کام کرتا ہے اسے اسم التفصیل کہا جاتا ہے، چاہے صفت میں برائی کا مفہوم ہو یا اچھائی، دونوں کی زیادتی بیان کرنے کے لیے یہی اسم استعمال ہوتا ہے۔ سپرلیٹو ڈگری آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عربی زبان میں جو وزن ہے وہ ہے افعل۔ افعل کا وزن جب کمپیریٹو ڈگری میں استعمال ہوگا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا۔ لوگوں میں سے بہترین کیا ہوں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ میں مثال دیتی ہوں، مثلا زید اکبر من حامد،
زید حامد سے بڑا ہے، کمپیئر ہو گیا نا. لیکن جب ہم سپرلیٹو کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو ہم اس افعل وزن کے لفظ کو یعنی افضل تفضیل کے کو مرکب اضافی میں استعمال کرتے ہیں. افضل الناسی، افضل الناسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الناسی، تمام انسانوں میں افضل ہے نا، تمام انسانوں میں افضل ہے، تمام انسانوں سے افضل ہے، تو سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا. نبی کریم افضل الانبیاء، تمام نبیوں میں افضل ہے. مذکر میں افعلو کا وزن ہوگا، رفع میں افضلو، نصب میں افضلہ، اور جر میں بھی افضلہ. تو اس کا مولڈ کیا بنا؟ افعلو، افعلا، افعلا. مونس میں یہ وزن ہوگا فعلا، حالت نصب میں بھی فعلا اور جر میں بھی فعلا. پھر مثال اس کی دیکھ لیں، اکبرو، اور اس کی مونس بنے گی کبرا. معنی کیا ہوگا؟ سب سے بڑا یا سب سے بڑی. احسن، مونس ہوگی حسنا، سب سے اچھا یا سب سے اچھی. ادنا، مونس ہے دنیا، سب سے کم درجہ یا قریبی، سب سے قریبی. اعلی، اور مونس ہے علیا، سب سے اونچا یا سب سے اونچی. تو الحمدللہ ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں جو کچھ پڑھا، اور دونوں کورسز میں ہم مرکب اضافی میں جو کچھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کی سمری کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس شامل ہیں. اس میں خلاصہ اور سمری کیا ہوگی؟ مرکب اضافی کم از کم دو الفاظ کا، دو اسماء کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے، اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، مرکب اضافی کہلاتا ہے. عربی زبان میں اس مرکب میں پہلا اسم جسے نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ مضاف کو نسبت دی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے اور اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو مرکب بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. مضاف کے لیے دو رول ہیں، نہ تو اس پر الف لام داخل ہوگا اور نہ ہی تنوین آتی ہے. پھر مضاف جب مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہوتا ہے تو اس کے آخر میں آنے والا نون بھی قائم نہیں رہتا، اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی رول ہے، ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور باقی آپ اس کو اضافہ کرتے جائیں کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن رول اس کا صرف ایک ہی ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. اس پہ الف لام بھی آ سکے گا، تنوین بھی آ سکے گی، اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مضاف پہ نہ الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گی. تو یہ چیزیں بس چھوٹی سی، اس کی دو شرطیں تین یاد کر لیں. پہلی ہے کہ الف لام داخل نہیں ہوگا، آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، یہ ایک ہو گئی. اور پھر دوسری، مثنیٰ اور جمع سالم جب بطور مضاف استعمال ہوں گے تو آخر کا نون ڈراپ ہو جائے گا. دو ہو گئی. مضاف الیہ کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ ہمیشہ حالت، اور پھر مثال میں کر لیتی ہوں. جر میں ہوتا ہے کتاب زیدن، سادہ مرکب اضافی. مرکب اضافی پیچیدہ بھی ہو جاتا ہے جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں، اسے پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں. کتاب زیدن سے ہم بناتے ہیں ورق کتابی زیدن. یہ کتاب و کتابی کیوں ہو گیا، کوئی بتائے گا چیٹ میں؟
स्लो है आपकी चैट। किताबी क्यों हो गया? मुजाफ इलैह है ना वरक का, वरकु किताबी, किताब का वरक, और फिर आगे किताब जो है दोबारा मुजाफ बनेगी, इस पे ना अलिफ लाम आएगा ना तनवीन आएगी, और फिर ये मुजाफ इलैह की ज़ैदिन का मुजाफ होगा। बरकु किताबी ज़ैदिन, जैद की किताब का बरक, ये हो गया पेचीदा मरकब इजाफी। मरकब इजाफी में ज़माइर भी इस्तेमाल होते हैं और हमेशा मुजाफ इलैह की जगह पे होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए हालत जर वाले ज़माइर इस्तेमाल होंगे। मसलन किताबुहु, किताबु का, किताबी, क्या माने हुए? किताबुहु उसकी किताब, किताबु का तेरी किताब, किताबी मेरी किताब। मुरकब इजाफी में सिफत भी इस्तेमाल होती है। सिफत चाहे मुजाफ की हो, खा मुजाफ इलैह की हो, आखिर में आती है। सिफत चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफ इलैह की हो, आखिर में आती है, और इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से अपने मौसूफ को फॉलो करती है। मुरकब इजाफी में इशारा भी इस्तेमाल होता है, जो कि मुजाफ की तरफ भी हो सकता है और मुजाफ इलैह की तरफ भी हो सकता है। मुजाफ की तरफ इशारा होगा तो आखिर में आएगा, और मुजाफ इलैह की तरफ इशारा होगा तो मुजाफ इलैह से पहले आएगा। बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है, बिल्कुल आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अरबी जुबान में 3 से लेकर 10 तक की गिनती, 100 और 1000 की गिनती, ये भी मुरकब इजाफी तरकीब में ही इस्तेमाल होती है। कुल्लू का लफ्ज अरबी जुबान में मुजाफ के तौर पर आता है। इसी तरह बाज का लफ्ज भी मुजाफ की जगह पर आता है। अक्सर का लफ्ज अरबी जुबान में मुजाफ के तौर पर आता है। जमीऊ का लफ्ज भी बतौर मुजाफ आता है। कुल्लू और जमीऊ सेम है, मुतरादिफ है। इसी तरह गैरू का लफ्ज भी मुजाफ के तौर पर मिलता है। अरबी जुबान में कुनियत मुजाफ इलैह के तौर पर बोली जाती है। अरबी जुबान में कुनियत मुरकब इजाफी के तौर पर बोली जाती है। ठीक है, और जब आप सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना चाहते हैं अरबी जुबान में, तो अफअलु का वजन मुरकब इजाफी में इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने पिछले जो भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में सब कुछ इकट्ठा कर दिया है। मुझे उम्मीद है और मैं दुआ भी करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। इससे आपकी कुरान फहमी में यकीनन बहुत इजाफा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान मजीद की जुबान चूंकि जो कि अरबी में है सीखने की, इससे मोहब्बत करने की, इसे आगे फैलाने की, दूसरों को सिखाने की, और ता क़यामत इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और इस कोर्स की तैयारी में, इसे पढ़ाने में, रिकॉर्ड बनाने में, रिकॉर्डिंग एडिटिंग में, इस काम को आगे पहुंचाने में, लोगों के लिए अवेलेबल करने में अल्लाह ताला सबके इस काम को आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाए। तो अब हम आगे का शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप वो पहले सुन लीजिए, तो फिर हम अगला लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जी नाइमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम आज की लेसन को स्टार्ट करें, बेहतर है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स चेक कर लें। अल हुदा ई लर्निंग पोर्टल आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उम्मीद है आप उससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। थोड़ी सी गाइडेंस उन लोगों के लिए जो अभी तक पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सके, या अगर पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी अर्सा हो गया हमें कोर्स स्टार्ट किए हुए। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोर्टल का देना चाहूँगी। दूसरा, इंशाल्लाह आपने नोट किया होगा पिछली क्लास से हम एक प्रोटेक्टेड लिंक सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। जो कोई भी पब्लिकली सुनना चाहे वो फेसबुक के लिंक से जाके सुन सकता है।
سب سے پہلے ہم پورٹل پہ آپ کا جو رجسٹرڈ ای میل ایڈریس ہے اور جو پاسورڈ ہے وہ انٹر کریں گے. لاگ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنی سائٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں. ڈیش بورڈ کے ساتھ ہی آپ کے پاس مائی کورسز کی آپشن ہے جس میں وہ تمام کورسز آ رہے ہوں گے جس میں آپ نے انرول کیا ہوا ہے. ہم نے ابھی فی الحال ایڈوانس عربک گرامر کو دیکھنا ہے تو ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں. ہر سیکشن کی اپنی ایک اہمیت ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے کلاس کا زوم کا لنک. اگر آپ کو واٹس ایپ پہ گروپ میں لنک نہیں مل رہا, آپ یہاں سے بھی پورٹل کے تھرو اس لنک پہ کلک کر کے ڈائریکٹ کلاس جوائن کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپشن ہے آپ کی کلاس اٹینڈنس. انشاءاللہ آج سے آپ اپنی کلاس اٹینڈنس خود مارک کریں گے. کیسے مارک کرنی ہے ہم اکٹھے دیکھ لیتے ہیں. یہ اٹینڈنس آپ شام 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے یا رات 12 بجے سے پہلے تک پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ کلک کریں گے مائی کلاس اٹینڈنس پہ. یہ آپ کے سامنے ایک لائن کھول گئی اس دن کے لیے 30 اکتوبر کے لیے ریگولر کلاس سیشن ہے. آپ سبمٹ اٹینڈنس کے لنک پہ کلک کریں گے. یہاں پہ آپ کے پاس 4 آپشنز آ رہی ہیں. یا تو آپ کلاس میں پریزنٹ تھے, یا آپ نے کلاس کا کچھ حصہ مس کیا تو آپ لیٹ سب سلیکٹ کریں گے. اگر آپ نے کسی وجہ سے کلاس سے رخصت لی تھی یا ایکسکیوز کیا گیا تھا آپ کو تو آپ اس پہ کلک کریں گے. یا اگر آپ نے کلاس مس کر دی تو آپ ایبسنٹ والے آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اپنے چینجز کو سیو کریں گے آپ کی اٹینڈنس اپڈیٹ ہو جائے گی اور آپ کے پوائنٹس بھی اپڈیٹ ہو جائیں گے. یہ اٹینڈنس آپ نے ہر کلاس کے ساتھ ریکارڈ کرنی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, کسی طرح سے سمجھنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کورس کا سرٹیفکیٹ کرائٹیریا بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. اگر کلاس مس ہو جائے یا آپ اس کو دوبارہ سننا چاہیں تو کلاس ریکارڈنگ کے سیکشن میں آپ کے پاس لائیو ریکارڈنگ موجود ہے. آپ کو تمام لنکس ہر کلاس کے نام کے ساتھ یہاں پہ اویلیبل ہوں گے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں آپ کی ریکویسٹ پہ آپ کے ساتھ بیسک عربک گرامر کورس کی ریکارڈنگ شیئر کی گئی ہیں. وہ تمام ریکارڈنگز لیسن 1 سے لیسن 40 تک یعنی اسم فعل حرف تینوں ٹاپکس کو کور کرتے ہوئے آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ کو کہیں کسی ریکارڈنگ لنک کو ایکسس کرنے میں مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو جتنا جلد از جلد رسپونڈ کر سکیں ہم کریں گے. آگے آ جاتی ہیں آپ کی لیسن سمریز. یہ وہ لیسن سمریز ہیں جو آپ کے پورے لیسن کو کور کرتی ہیں. یعنی ابھی تک الحمدللہ ہم نے 6 ویکس کور کیے ہیں. آپ کے پاس 6 ویکس کی سمریز موجود ہے. آپ یہ سمری ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے نوٹس مکمل کر سکتے ہیں. یہی سمری آپ کے گروپس میں بھی ڈسکشن کے دوران استعمال کی جاتی ہے. آپ اس کو اکٹھا ایک جگہ پہ پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں. اگلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہماری ورک شیٹس ہیں. ہر لیسن کی مناسبت سے آپ کے ساتھ ایک ورک شیٹ شیئر کی جاتی ہے. اس ورک شیٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اس لیسن میں پڑھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کر لی جائے. چونکہ یہ سیلف اسیسمنٹ ورک شیٹس ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی اگلی کلاس آتی ہے آپ کے ساتھ ورک شیٹ کی بھی شیئر کر دی جاتی ہے. یعنی لیسن 1 کی ورک شیٹ اگر آپ کو ورک شیٹس کے سیکشن میں مل رہی ہے تو اس کی آپ کے لیے ورک شیٹ کیز کے سیکشن میں اویلیبل ہے. آپ تسلی کے ساتھ اپنی ورک شیٹس کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور سوالات ہیں, اٹینڈنس مارک نہیں ہو رہی, کوئی سمری نہیں مل رہی, کسی ریکارڈنگ کے لنک میں کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے, آپ بلا جھجک اپنی گروپ انچارجز کو ریکویسٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے سوالات اور آپ کی ریکویسٹ ہم تک پہنچ رہی ہیں اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ ایکشن بھی لے لیں گے. اب ہم واپس چلتے ہیں آپ کے لیسن کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روٹین میں فرق کیوں پڑ گیا, آج تو کوئی ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا بھلا؟ چیٹ چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی, رکی ہوئی ہے, کوئی لکھ ہی نہیں رہا ہے.
لیسن کمپلیٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل درست آپ نے جانا کہ لیسن مکمل نہیں تھا نا, تو سوال بہت کم تھے, اور سچی بات ہے کہ کافی سارا ہی لیسن مس ہو گیا پچھلی دفعہ, تو وہ ہم نے مکمل کر لیا. دیکھیں اب کوئز آپ کا اسی طرح پھر آن لائن ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ, یا کوشش کریں گے کس کی کیا صورت ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کلاس میں دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلیں آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ سورہ لقمان کی آیت 33 اور 34 ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے اس کو توڑ توڑ کے پڑھا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے مرکب ہیں. تو آخری آیات ہیں یہ سورہ لقمان کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الناس, اے لوگو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واخشوا, اور ڈرو, یومن, ایسے دن سے کہ لا یجزی والد عن ولدہ, کوئی والد اپنی اولاد کے کسی کام نہیں آئے گا, ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا, اور نہ ہی کوئی مولود یعنی اولاد اپنے والد کے کسی کام آنے والی ہے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعارف میں بھی ذکر کر دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, نہ تو اس کے منظم من اللہ تعالی ہونے میں کوئی شک ہے, اور نہ ہی اس کے مضامین میں کوئی شک ہے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, لہذا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کیا, الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی, یہ دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ ہی تمہیں اللہ کے بارے میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان وہ دھوکے میں ڈالے. پھر آگے الفاظ ہیں, ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہ بارش نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور نہ ہی کسی جان کو پتہ ہے کہ وہ کس جگہ مرے گی. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا باخبر ہے. ان آیات کو پڑھیں, اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو فوری طور پر دل پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف, اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ بننے کی کوشش کرے. یہی وہ اسلوب ہے جس کا ذکر سورہ الزمر میں بھی ملتا ہے. اللہ نزل الاحسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ
فما لہو من ہاد، یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دل نرم کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں نا، اگر دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ گرامر بھی تو ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہمیں عربک ٹیکسٹ کی سمجھ آئے، اس میں کیا اور کس ٹون میں، کس اینگل سے، کس موڈ میں کہا جا رہا ہے۔ اپنے اس کورس میں ابھی تک ہم بیسک کورس کے جو سکپ ہم نے کر دی تھی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت آپ کو بتانے کے لیے مناسب نہیں تھی وہ اب ہم کر رہے ہیں۔ آج کی آیات بھی اسی لیے سلیکٹ کی ہیں کہ جملہ اسمیہ کو پہچان سکتے ہیں، جن کو بھی بیسک کورس میں عربی گرامر کی کچھ سمجھ ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ سے پہلے اسم کا تعارف، اس کے چاروں پہلو، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے، معرفہ کون سے اسماء ہے، نکرہ کو کیسے پہچاننا ہے، معرفہ کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی استعمال اسماء ہوئے ہیں یا تو وہ مرفوع ہیں یا منصوب ہیں، تیسری حالت مجرور کی ہو سکتی ہے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے۔ اسم کی اعرابی حالت رفع، نصب یا جر کے علاوہ نہیں ہوگی۔ پھر مرفوع کب کب ہوگا، منصوب کب کب ہوگا اور مجرور کب کب ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ بیسک عربی گرامر میں کر چکے ہیں۔ یہ تو مجھے امید ہے کہ سب کو ہی آتا ہوگا۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ پچھلے کورسز کیے نا ان کو تو بہت تفصیل سے میں کروا چکی ہوں۔ منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں اسی کورس میں بہت تفصیل سے ہم جان چکے اور پریکٹس بھی کر چکے۔ اسم کو چاروں پہلوؤں سے جاننے کے بعد مرکبات آ جاتے ہیں، مرکبات ناقص اور پھر مرکب تام یعنی جملہ، اور اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور عربی زبان میں جملے کی دوسری قسم جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سادہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں جو میں نے بتائے تھے آپ کو، کہ جملہ اسمیہ جس اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اسے خبر کہا جاتا ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اور عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ نارملی ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ مبتدا مرفوع ہوگا اور معرفہ ہوگا اور خبر مرفوع اور نکرہ ہوگی۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی خبر مبتدا کو فالو کرے گی۔ آج ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں مزید کچھ پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ مبتدا کس کس صورت میں کون کون سا اسم اور استعمال ہو سکتا ہے، اور خبر بھی اسی طرح کیسے کیسے آ سکتی ہے یا آتی ہے۔ تو پہلے مبتدا کے بارے میں تو نوٹ کر لیجئے، یا تو وہ اسم ہو سکتا ہے، اسم صریح یعنی ایکچوئل اسم، یعنی نارمل اسم ہو سکتا ہے، مثلا اللہ غفور، اسم اللہ مبتدا ہے۔ اسم صریح کے علاوہ ہم اسم ضمیر بھی لا سکتے ہیں، تو میں اللہ کی جگہ اسم ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتی ہوں ہوا غفور، ھذا کتاب۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ معرفہ کی جتنی بھی اقسام ہوتی تھی وہ بھی مبتدا کی جگہ آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے پہلے اسم علم کو رکھ کے جملے بنائے تھے، معرفہ کی قسم، ضمائر کو رکھ کے جملے بنائے، ہم نے اسماء اشارہ کو رکھ کے جملے بنائے، اور پھر معرف باللام کو رکھ کے جملے بنائے تھے۔ معرف باللام کو رکھ کے ہم نے جملے بنائے، لیکن ہم نے اسم موصول کو اس جگہ پر رکھ کر جملے نہیں بنائے تھے، بلکہ اس دفعہ جو ہم نے معرفہ کی قسم پڑھی ہے نا
مضاف الی المعرفہ، اس کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا تھا. اسم موصول بھی مبتدا کی جگہ پر آ کر جملہ بن سکتا ہے. کوشش کروں گی کہ اس کی بھی کوئی مثال یا پریکٹس آپ کو کرا دوں. مبتدا یا تو اسم ہوگا یا پھر مصدر کا بھی آپ کو پتا ہے نا کہ اسم کی طرح ہوتا ہے، تو مصدر بھی مبتدا بن سکتا ہے. دخلا یدخلو باب نون سے، دخلا وہ داخل ہوا، فعل ہے نا. یدخلو یہ بھی فعل ہے، وہ داخل ہوا، ہوتا ہے یا ہوگا. دخلا وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. اسی سے فعل امر بنے گا ادخل. فعل نہیں بنے گا لا تدخل، نہ تو داخل ہو. اس سے مصدر بنتا ہے دخول، یہ خروجن کی ضد ہے. الف لام لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ الدخول. تو جملہ اگر میں بناؤں الدخول ممنوع، داخل ہونا منع ہے. الدخول مصدر ہے نا، یعنی کام کا نام ہے جو کہ معرفہ ہے، مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر ممنوع نکرہ ہو گئی. اسی طرح مبتدا مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس کورس کے کہ ٹرمز استعمال ہوں گی جو کہ عام طور پر بکس میں ملتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا بلکہ ان کو بولنے کی کوشش کریں تاکہ آپ مانوس بھی ہو جائے اور آپ کی زبان پہ درست ادائیگی بھی آپ کو آ سکے. مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ایک نئی کیٹیگری ہے آپ کے لیے. الدخول مصدر ہے، مصدر صریح یعنی ایکچوئل مصدر جو صحیح مصدر ہے. ایک ہے مصدر صریح اور ایک ہوتا ہے مصدر مؤول، یعنی مصدر کی تعویل میں ہم لے کے آتے ہیں. مصدر کی تعویل میں یعنی مصدر کے معنی میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں. مصدر مؤول نارملی بنتا ہے ان کے ساتھ، حمزہ زبر نون ان، حرف مصدر ہے نا یہ پہلے میں بتا چکی ہوں، جسے ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے. بیسک کورس میں نے بتایا تھا ان مصدریہ. ان کے ساتھ فعل ماضی بھی لگ سکتا ہے اور ان کے ساتھ فعل مضارع بھی لگ سکتا ہے، لیکن زیادہ فعل مضارع استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتی ہوں دخل یدخلو صیغہ استعمال کرتی ہوں، اور پھر یدخلو یدخلا یدخلانی یدخلونا تدخلو یدخلانی یدخلنا. تو اس طرح کر کے جب متکلم کا صیغہ آئے گا نا تو وہ کیا ہوگا؟ ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں یا ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا نا جب فعل مضارع پڑھا تھا تو ان کا استعمال ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع سے پہلے ان کا استعمال مضارع کو خفیف کر دیتا ہے. کب پڑھا تھا بھلا؟ کسی کو یاد ہے؟ فرزانہ آپ بتائیں گی کس نے پڑھا میرے ساتھ کورس کیا تھا فعل والا؟ تغیرات، بالکل ماشاءاللہ، بالکل نصرت نے بتایا. جب ہم نے فعل مضارع کے تغیرات پڑھے تھے نا تو اس میں الحمدللہ ہم نے اس کا ذکر کیا. صیغہ ہے ادخلو، تو جب اس سے پہلے میں ان لگا دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ان ادخلا. ان ادخلا کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ میں داخل ہوں، یا یہ کہ میرا داخل ہونا. ادخلو ہے نا، ضمیر اس کے اندر موجود ہے یعنی انا، تو ان لگانے سے اس کے معنی مصدر کے ہو جاتے ہیں. ان ادخلا میرا داخل ہونا، ممنوع میرا داخل ہونا ممنوع ہے. تو یہ صورتیں ہیں مبتدا آنے کی. مبتدا اسم صریح بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ نارمل اسم ہو گیا. پھر اسم مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کے آنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں.
خبر اگر مفرد ہوگی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. چلیں زید کو بلائیں جی. مثلا میں پھر زید کی مثال دیتی ہوں. زید صادق، زید سچا ہے. یا زید صالح، زید نیک ہے. خبر دیکھیں سنگل ورڈ یعنی مفرد آ رہی ہے. مفرد یہاں پر سنگل ورڈ مراد ہے. یہاں پر خبر مثنیٰ بھی آ سکتی ہے. مثلا الرجلانی صالحانی، یا خبر صالحانی مفرد ہے. آپ کہیں گے کہ یہ مفرد کہاں ہے، یہ تو مثنیٰ ہے. بالکل مثنیٰ ہے. مفرد کے لفظ کو اگر آپ واحد کے معنی میں لے رہے ہیں تو آپ اسے مفرد کو مثنیٰ کے اپوزٹ لائیں گے. اسی طرح اگر میں کہوں الرجال صالحون، اب یہاں پر خبر مفرد ہے، آپ کہیں گے کہ جمع ہے. بالکل جمع ہے، لیکن جمع ہم اس وقت کہیں گے جب مفرد کا لفظ آپ واحد کے معنی میں لیں گے. صالحون یہ بھی مفرد ہے، صالحانی بھی مفرد ہے. واحد سے مراد نہیں ہے. صالحون بھی مفرد ہے. یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. جملہ اور واحد میں فرق ہے نا. تو واحد بھی آ سکتی ہے، مثنیٰ بھی آ سکتی ہے. خبر کہیں گے ہم اسے مفردی، یہ جملہ نہیں ہے. اب میں کہوں زید ولد صالح، زید نیک لڑکا ہے. اب میں کہتی ہوں کہ خبر مفرد ہے. آپ کہیں گے کہاں مفرد ہے، یہ تو مرکب ہے، مرکب توصیفی. بالکل مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے، لیکن مفرد میں کہہ رہی ہوں جملے کے مقابلے میں. جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مجموعہ الفاظ کا جسے بات پوری سمجھ میں آیا. یہاں مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں ہے، مرکب تام نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو مفرد کہہ رہی ہوں. حامد ابن زید، حامد زید کا بیٹا ہے. میں کہتی ہوں یہاں خبر مفرد ہے. آپ کہتے ہیں کہاں مفرد ہے، یہ تو مرکب ہے. مرکب ہے، مرکب ناقص ہے، لیکن مرکب تام نہیں ہے. میں مفرد کا لفظ استعمال کروں گی کہ خبر مفرد آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں استعمال کر رہی ہوں. جملہ نہیں ہے، مفرد ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ مفرد کا مطلب ہے ایک لفظ. جی نصرت پوچھیں گے. ایک لفظ نہیں ہوگا، دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جملہ نہیں ہے. جملے کا مطلب ہوتا ہے جسے پوری بات ایک سمجھ آ رہی ہو. اگر مرکب اضافی ہے یا توصیفی ہے یا ایسی کوئی چیز ہے تو مکمل تو نہیں ہے نا بات. تو اس لیے مکمل تو جملے کی صورت میں ہوگی. تو جملہ استعمال ہی ہم کر لیں، مرکب ناقص کو بھی ہم مفرد ہی کہیں. تو خبر مفرد بھی آ سکتی ہے اور خبر جملہ بھی آ سکتی ہے. یہ اوپر کی مثالیں تھی نا کہ خبر مفرد آ سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں مثال کے خبر جملہ بھی آ سکتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے اور خبر جملہ فعلیہ بھی آ سکتی ہے. تو پہلے دیکھیے حامد ابنہ طبیب. حامد کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے. ابن طبیب، اس کا بیٹا طبیب ہے. یہ ایک مکمل جملہ ہے. تو اور اسے ہم نے حامد المبتدا کے لیے خبر بنا دیا. حامد اس کا بیٹا، ابن طبیب ڈاکٹر ہے. حامد کا بیٹا ڈاکٹر ہے. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے تھے ابن حامد طبیب، یہ بھی جملہ صحیح بنتا ہے. ابن حامد مضاف، مضاف الیہ بن کر مبتدا بن جائے گا اور طبیب اس کی خبر بن جائے گی. وہ خبر مفرد ہی رہے گی. یہاں پر ابن طبیب جملہ حامد مبتدا کے لیے خبر بن کے آ رہا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اگر ہم حامد کو مبتدا مانتے ہیں تو اس کی خبر جملے کی شکل میں ہے. اور اگر ہم دوسری لے لیتے ہیں کہ ابن حامد، تو یہ جو ہے مرکب ایک پہلے آ جائے گا، مبتدا بن جائے گا اور تقریباً اس کی واحد مفرد آئے گی خبر.
تو میں تو مثال دے رہی ہوں جملے کی، اس لیے حامد ابنہ طبیب، یہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، اس میں مبتدا سنگل ورڈ ہے، مفرد ہے، اور ابنہ طبیب ایک جملہ ہے خبر کی صورت، اس کو خبر کہیں گے، جملہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، حامد ذهب الى المسجد، فعل دو طرح کا ہوتا ہے نا، فعل ماضی اور فعل مضارع، یہ مثال ہے فعل ماضی کی، حامد مبتدا ہو گیا اور ذهب الى المسجد جملہ فعلیہ ہے، ہو گیا نا جملہ فعلیہ، یہاں پہ یہ ماضی ہے لیکن مضارع بھی آ سکتا ہے، یا ذهب الى المسجد یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے اور اس کا فعل مضارع ہے، تو جملہ فعلیہ میں بھی خبر بن سکتا ہے مبتدا کے لیے جبکہ وہ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ ہو گیا، ذهب الى المسجد یا یذهب الى المسجد، دونوں صورتوں میں ایک جملہ حامد مبتدا کے لیے خبر بن جاتا ہے۔ اچھا، کوئی آپ سے پوچھے کہ حامد کہاں ہے تو آپ بتائیں گے حامد ذهب الى المسجد۔ پھر کوئی پوچھے کہ حامد کہاں جاتا ہے تو آپ کہیں گے حامد یذهب الى المسجد، حامد مسجد آتا ہے۔ تینوں جملے آپ نے دیکھے، حامد المبتدا ہے، پہلی مثال میں جملہ اسمیہ ہے جس کے دو پارٹس ہیں، ابنہ مبتدا اور طبیب اس کی خبر۔ حامد مبتدا ہے، ابنہ طبیب اس کی خبر ہے۔ اگلی مثالوں میں جملہ فعلیہ خبر بن رہے ہیں، ایک فعل ماضی اور دوسری مثال میں فعل مضارع ہے۔ اب آپ نے جو بات نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جملہ خبر بن کے آئے گا اس جملے میں کوئی نہ کوئی رابط ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اس کو مبتدا سے جوڑ دیں۔ دیکھیں، جملے کی ایک اپنی مستقل حیثیت ہے نا۔ اچھا، اس کو ریل گاڑی کی مثال سے سمجھے، ریل گاڑی کے انجن اور ریل گاڑی کا ڈبہ، انجن کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے اور ڈبے کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے۔ جب ڈبے کے ساتھ انجن کو جوڑنا چاہتے ہیں یا کہیں کہ انجن کو ڈبے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یا ڈبے کو انجن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ چیٹ میں بتائیے۔ جب آپ انجن سے ڈبے کو یا ڈبے کو انجن سے جوڑنا چاہتے ہیں تو کیا چاہیے آپ کو جوڑنے کے لیے؟ تعلق چاہیے، زنجیر چاہیے، کنیکٹر چاہیے، ماشاءاللہ بالکل جی، جوڑنے کا آلہ چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے نا۔ اس کو زنجیر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہک بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی کنیکشن کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک کوئی چیز آپ کو چاہیے جس کے ذریعے اس ڈبے کو انجن کے ساتھ آپ جوڑ دیں۔ انجن کی اپنی حیثیت ہے، ڈبے کی اپنی حیثیت ہے، اسی طرح ایک جملے کی اپنی حیثیت ہے۔ تو جب آپ ایک جملے کو مبتدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آپ کو حک تو چاہیے نا، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی زنجیر چاہیے۔ جو حک ہے اسے میں نام دے رہی ہوں رابط، جوڑنے والی، رابطہ کرنے والی، ربط بنانے والا، رابطہ کرنے والا، جوڑنے والا رابط۔ وہ رابط بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت ہم صرف ایک چیز کا ذکر کریں گے، اسی کو دیکھیں اور سمجھیں گے۔ ایک چیز جو رابط کا کام دے سکتی ہے وہ ہے ضمیر، یعنی جملے میں ایک ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے ساتھ جڑ جائے، اور جڑے گی کب مبتدا سے؟ اسی وقت جڑے گی جب وہ عدد اور جنس میں مبتدا کے مطابق ہوگی، تبھی جڑے گی نا۔ مبتدا اگر واحد ہے، واحد مذکر ہے، تو ضمیر بھی واحد مذکر کی ہونی چاہیے۔
مبتدا اگر مثنا ہے تو ضمیر بھی مثنا کی ہونی چاہیے، مبتدا اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی ہونی چاہیے، پھر ہی مبتدا جڑے گا نا اس سے، اس جملے سے۔ رابط ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے۔ ضمیر رابط ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ضمیر ہے۔ یہ پچھلے جو ہم نے جملے کیے تھے، حامد ابنہ طبیب، حامد مبتدا ہو گیا، ابنہ میں ہوں کی ضمیر جو ہے وہ حامد کے ساتھ جڑی ہے، اس کا بیٹا ہے نا، ہو کی ضمیر حامد کی طرف جا رہی ہے، حامد کے مطابق ہے، اس لیے کہ ضمیر بھی واحد مذکر کی ضمیر ہے، حامد مذکر ہے، واحد ہے۔ اگلا، حامد ذہب الی المسجد، ذہب فعل میں مذکر واحد، ہوا چھپا ہوا ہے نا، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ضمیر ہے وہ بالکل حامد کے ساتھ جڑ رہی ہے، ذہبہ ہوا کی ضمیر ہے تھرڈ پرسن کی، تو حامد کے ساتھ جڑ رہی ہے اور رب بن رہا ہے۔ اسی طرح یذہبو میں بھی ہوا کی ضمیر ہے جو حامد کے لیے رب کا کام دے رہی ہے، تو یہ ضمیر ہونا لازم ہے۔ اگر جملے میں ضمیر نہیں ہے، نہیں پائی جائے گی اور آپ اسے مبتدا کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، پھر یہ بات آپ ذہن میں پکی کر لیں کہ جب جملہ مبتدا کے بعد خبر بنے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہونا چاہیے، ربط کے لیے کوئی نہ کوئی ضمیر ہونی چاہیے۔ اچھا، گرامیٹیکلی اس ضمیر کا ایک نام ہے، اسے گرامیٹیکلی کہا جاتا ہے ضمیر عائد۔ یہ رابط جو ہے ضمیر عائد کہلاتی ہے۔ عادہ یعودو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے عائد لوٹنے والی، عائد کا معنی لوٹنے والا ہے، لیکن چونکہ ہم اردو میں ضمیر کے لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے اس کا معنی لوٹنے والی کیا ہے۔ جب ہم اردو عربی ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ رابط یعنی ضمیر، ضمیر عائد کہلاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے دو صورتیں آ گئی، خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مفرد کے معنی جملے کے مقابلے میں، پھر میں کلیئر کر دوں، جملے کے مقابلے میں، اور خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو پھر اس کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم خبر آنے کی تیسری صورت دیکھتے ہیں کہ خبر شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ شبہ جملہ کی ڈیفینیشن میں اتنا سمجھ لیں کہ شبہ جملہ کے الفاظ جب بھی آپ سنیں گے یا گرامر کی کسی کی کتاب میں پڑھیں تو اس سے مراد ہو سکتی ہے جار پلس مجرور، اور دوسرا ظرف پلس مضاف الیہ۔ جار پلس مجرور اور ظرف پلس مضاف الیہ کو گرامر کی اصطلاح میں شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی خبر یا تو جار مجرور ہوگی یا پھر ظرف اور پلس مضاف الیہ ہوگی۔ اب ظرف ہو سکتا ہے آپ کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے نئی چیز ہو، میں بتاؤں گی تو یقیناً آپ کو اس بارے میں نہ کچھ پتا ہوگا۔ مثال میں لاتی ہوں، حامد فی المسجد، حامد مسجد میں، جملہ دیکھیے، فی المسجد آپ کا جار مجرور ہے، حامد مبتدا ہو گیا۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا بیسک کورس میں کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، اور خبر کی غیر موجودگی میں خبر کا قائم مقام بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے خبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اسے شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اگر خبر موجود نہیں ہوگی تو جار مجرور کو آپ شبہ جملہ کہیں گے۔ حامد فی المسجد، یہاں شبہ جملہ خبر بن رہا ہے حامد کے لیے۔ اسی طرح شبہ جملہ سے مراد ظرف پلس مضاف الیہ ہے۔ ظرف کہتے ہیں ایسے اسم کو جو وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے، اور ظرف نارملی منصوب ہوتا ہے اور حالت نصب میں آتا ہے۔ ظرف کیا ہوتا ہے، کس طرح آتا ہے؟ ظرف ایسا کلمہ، ایسا اسم جو کسی کام کے
ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کو ظاہر کرے، اور یہ حالت نصب میں آتا ہے۔ آپ نے پوچھا حامد کہاں ہے، میں نے کہا حامد مسجد میں ہے، آپ مسجد چلے گئے، اور پوچھا حامد کون سا ہے، اچھا معلم کے سامنے یا امام کے سامنے حامد کھڑا تھا، تو میں نے کہا حامد امام المعلم، حامد معلم کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے امامہ کا لفظ سامنے کے لیے ہے اور منصوب آ رہا ہے۔ اگر حامد زید کے پیچھے بیٹھا ہوتا، اور زید کو تو آپ جانتے ہیں نا سارے، تو میں کہتی کہ حامد خلف زید، حامد بیٹھا ہوا ہے زید، حامد بیٹھا ہوا ہے زید کے پیچھے، اور حامد بیٹھا ہوا تھا زید اور محمود کے درمیان، تو میں کہتی حامد بین زید و محمود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ جو الفاظ ہے نا، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، فوقہ اوپر، تحت نیچے، بینا درمیان میں، اسی طرح قبلہ پہلے، بعدہ بعد میں، یہ الفاظ جو ہیں انہیں عربی زبان میں ظرف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وقت یا جگہ کا مفہوم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ خبر شبہ جملہ کے طور پر بھی آ سکتی ہے، اور شبہ جملہ سے کیا مراد ہے؟ شبہ جملہ سے مراد جار پلس مجرور یا ظرف پلس مضاف الیہ ہے۔ جب بھی ظرف آئے گا تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ضرور آئے گا، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظرف مضاف بن کے آتا ہے اور ظرف منصوب ہوتا ہے نارملی۔ تو آ جائیے ان آیات کی طرف جو میں نے لیسن کے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، سورہ لقمان کی جو آخری 2 آیات تھیں، ان میں ایک آیت کا ٹکڑا تھا، تو اسے ہم ایک عربی جملے میں کنورٹ کر کے لکھتے ہیں، اللہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کو میں بیس بنا رہی ہوں، اللہ اسے میں مبتدا بنا رہی ہوں، اس کے بارے میں میں خبر دے رہی ہوں۔ اب آپ بتائیں گے کہ خبر کون سی ہے، مفرد ہے یا جملہ ہے، کیا خبر ہے یا شبہ جملہ ہے؟ ذرا تیز سے چیٹ چلائیے۔ اللہ اگر میں مبتدا بناؤں، اس کی خبر کون سی ہے؟ اللہ عندہ علم الساعہ، اس میں خبر کون سی ہے؟ عندہ کی طرف ہے اسم الساعہ۔ اچھا، خبر اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ پڑھے تھا، اس کے پارٹس پڑھے تھے، اس کے مین پارٹس 2 تھے، ہم نے تیسرا پارٹ لے کے آئے تھے متعلق، جسے ہم نے جار مجرور کہا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علم الساعہ جو ہے وہ خبر ہے، تو علم مبتدا، علم الساعہ اس کی خبر، عندہ اس کے متعلق ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو ترجمہ نہیں ہوگا صحیح۔ آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ اللہ علم الساعہ، اللہ قیامت کا علم ہے؟ نہیں، یہ مطلب تو ٹھیک نہیں ہوا نا۔ گویا آپ اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں ایک جملہ اسمیہ کے طور پر، عندہ علم الساعہ۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ نارملی یہی ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ اللہ مبتدا ہے، اس کو الگ ابھی رکھیے، آگے جو اس کی خبر ہے نا وہ ایک جملے کی صورت میں آ رہی ہے، عندہ علم الساعہ۔ نارملی یہی ہوتا ہے نا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر میں آتی ہے، بعد میں آتی ہے۔ تو یہ عندہ علم الساعہ میں، لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ خبر کو پہلے لے آتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو اتنا بتا دوں، اللہ مبتدا ہے، عندہ ظرف اور مضاف الیہ، خبر بن کر مقدم ہو گئی، اور علم الساعہ مضاف مضاف الیہ بن کر مبتدا مؤخر ہو گیا۔ مبتدا اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے مبتدا ہے، خبر اپنی جگہ پہ آ رہی ہے تو ہم کہیں گے خبر ہے۔ لیکن اگر مبتدا پیچھے چلا گیا تو ہم اسے کہیں گے مبتدا مؤخر۔
اور اگر خبر پہلے آگے آ گئی تو ہم اسے کہیں گے خبر مقدم. تو یہ جملہ اسمیہ آپ کا خبر بن کے آ رہا ہے مبتدا اسم اللہ کے لیے. تو جملہ اسمیہ خبر بن کے آیا. آپ جملہ اسمیہ پر انا بھی داخل کر سکتے ہیں. اگر میں اس پر انا داخل کر دوں تو یہ آیت ہماری بن جائے گی سورہ لقمان کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم. نارملی مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. لیکن بعض صورتوں میں آپ خبر کو پہلے لے آتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں لے آتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا کہ جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں نا، مبتدا اور خبر، تو اس میں خبر 3 صورتوں میں آ سکتی ہے. وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، مفرد جملے کے مقابلے میں وہ جملہ بھی آ سکتی ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اب کی مثالیں سامنے لکھی ہوئی ہیں. جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر خبر جو ہے شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. شبہ جملہ سے مراد جار پلس مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. اور ہم نے مبتدا کے بارے میں پڑھا تھا کہ مبتدا 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. وہ اسم صریح کے طور پر بھی آ سکتا ہے یا مصدر معول کے طور پر آ سکتا ہے. تو ہم آگے اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں. قال اللہ تعالی فی سورۃ المنافقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون یقولون لئن رجعنا الى المدینة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون میں منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقولون، وہ کہتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، جو کوئی حتی ینفضوا، ان پر مت خرچ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائے. تو خرچ نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے کچھ ملے گا نہیں، وہ خود بخود ہٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے. اور یہ جو آسمان و زمین کے خزانے ہیں نا، اللہ ہی کے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے. اسی طرح ان کا ایک قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے، یعنی یہ سورہ کی آیات نازل ہوئیں غزوہ کے واپسی پر. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے نا، لَيُخْرَجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو یہ عزت دار، اپنے آپ کو عزت دار کہتے تھے نا، عزت دار لوگ ان لوگوں کو ضرور بے ضرور نکال باہر کریں گے. سوری، نون تاکید ہے نا، ضرور بالضرور نکال باہر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے عزت دار بنے پھرتے ہیں. تو یہ سن لیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ ہی کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے. قرآن کریم کی آیات کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے جو پہلے بات کی ہے اسی پر جو ہم نے سورہ لقمان کی ایک آیت کا ذکر کیا تھا، تو وہ کہ نارمل جملہ اسمیہ جو کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، بیسک باتوں سے آگے جو ہمارا ٹاپک ہے مین جملہ اسمیہ میں مبتدا کی اصل جگہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہو، یعنی پہلے کون آتا ہے؟ مبتدا ہی آتا ہے.
अब मुब्तदा के बाद खबर ही आया करती है, ऐसा ही है ना। मुब्तदा पहले होता है, उसकी खबर बाद में होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तरतीब बदल दी जाती है, तब्दीली हो जाती है। खबर को पहले ले आते हैं, खबर को पहले कर देते हैं, और मुब्तदा को पीछे कर देते हैं। आपके सामने मिसाल रखती हूँ कि इससे क्या मफ़हूम पैदा होता है, और फिर इन आयात में इन उस्लूब का कहाँ कहाँ जिक्र है वो देखिए, तो इंशाल्लाह बात आपको 100% समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। इल्म साअती इंदल्लाह, ये बात हम नोट कर चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि मुब्तदा की खबर 3 तरह पे आ सकती है, या वो मुफरद होती है, या वो जुमला होती है, या वो शिबह जुमला होती है। जब मैंने शिबह जुमला बोलूं तो आप कहें या सुने तो फौरन आपके ज़हन में 2 चीजें आ जानी चाहिए, एक जार प्लस मजरूर, दूसरी ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इलैह। अब देखें आपकी ये खबर किस तौर पर आई है, इल्म साअती इंदल्लाह, इल्म साअती मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह बनकर मुब्तदा बन गया, इंदल्लाही उसकी खबर है। अब आप ये बताएं कि खबर मुफरद है या ये जुमला है, या कि ये शिबह जुमला है, क्या है? इन दावों को देख के आप फौरन जो है ना वो कर लेंगे फैसला, माशाल्लाह कर भी लिया। इन दावों पास के मफहूम देता है ना, तो जो जगह का मफहूम होता है, जो इस जगह या वक्त का मफहूम दे उसे ज़र्फ कहते हैं, और ज़र्फ हमेशा मंसूब होता है। तो इन दावों ज़र्फ है, और इस अल्लाह मुज़ाफ इलैह, और मुज़ाफ इलैह का आपको पता ही है कि वो मजरूर होता है। तो इन अल्लाह ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इलैह बनकर मिलकर खबर बन गई इल्म साअती की, मुरकब साफी बतौर मुब्तदा की। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे, अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म। सा का माना आपको पता है घड़ी के होते हैं, यानी ये सा लुगवी के लुगवी मानी है। जब हम अलिफ लाम के साथ इसको बोलेंगे ना, तो इससे मुराद खास घड़ी होगी, क़यामत की घड़ी, हकीकी घड़ी वही है। कुरान मजीद में अस्सा क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी ये क़यामत का नाम है। तो क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। इल्म साअती इंदल्लाह मुब्तदा है, इल्म साअती, और खबर इंदल्लाह। मुब्तदा की जगह पहले आना है और खबर बाद में आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम खबर को मुब्तदा से पहले ले आते हैं और मुब्तदा को मुअख्खर करके बाद में ले जाते हैं। जैसा कि इसी जुमले में ये तब्दीली लाएं तो जुमला ये बनेगा, इंदल्लाही इल्मु साअ। आप देख रहे हैं ना तरतीब बदली है, लेकिन आप सोचे होंगे कि मतलब तो वही बन रहा है, तर्जुमा तो वही बन रहा है। इल्मु साअती इंदल्लाह, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, और इंदल्लाही इल्मु साअ, अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, यानी मफ़हूम तो वही बन रहा है। लेकिन देखिए इसमें आप इंदल्लाही इल्मु साअती में आपको एम्फसिस मिलेगा। एम्फसिस किस हिसाब से मिलेगा कि अरबी जुबान का एक कायदा है, एक रूल है, तकदीमु मा हक़्क़ुहु ताख़ीरु युफ़ीदुल हसरा वल कसरा व तख़सीस। ये चीज फायदा देती है, वो चीज जिसका हक हो कि वो पीछे आए उसको मुकद्दम कर देना। अगर इसको मुकद्दम करते हैं, आगे करते हैं, युफ़ीदुल हसरा वल कसरा व तख़सीस, ये चीज फायदा देती है हसर का, कसर का और तख़सीस का। अभी इसमें इस टर्मिनोलॉजी में ना पड़े, इसमें एक खसूसियत पैदा हो जाती है, इसमें एम्फसिस पैदा हो जाता है, इसमें ताकीद पैदा हो जाती है। उर्दू जुबान में इसको नॉर्मली ही के लफ्ज के साथ जिक्र करते हैं, मसलन इंदल्लाही इल्मु साअ। स्क्रीन पर इसका तर्जुमा मैं कुछ यूं करूंगी, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। इल्मु साअती इंदल्लाह, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन जब मैंने इंदल्लाही इल्मु साअ का कर दिया तो हम कहेंगे क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, या अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। तो आपको ये उसलूब पता चला कि इस तरीके से आप तकदीम और ताखीर कर दें मुब्तदा और खबर में, तो एक एम्फसिस, एक ताकीद पैदा हो जाती है।
جو نارمل قاعدہ ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکی کہ مبتدا کا اصل جگہ تو یہی ہے پہلے آنا، اور خبر کی اصل جگہ یہی ہے کہ وہ مبتدا کے بعد آئے. لیکن اگر آپ حصر یعنی تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمفسس لانا چاہتے ہیں جملے میں، تو آپ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں اور مبتدا کو اس کے بعد لے کر آئیں گے. یہ مبتدا کے مؤخر ہونے کی ایک وجہ ہے کہ حصر پیدا ہو جاتا ہے اس سے. اگر ایک وجہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو پہلے ہم آج کی آیت پر غور کر لیتے ہیں. منافقین نے کہا مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض. للہ جار مجرور، لام پلس اللہ. جار مجرور ذہن میں رکھیے کہ جب بھی شروع میں آئے گا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی جملے پہ مبتدا نہیں بن سکتا. جار مجرور اور ظرف کو بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ وہ جملے میں مبتدا نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، یہ خبر ہی بنے گی. طریقہ تو یہی ہے نا کہ وہ مبتدا کے بعد آئیں، لیکن ایمفسس کے لیے آپ انہیں مقدم کر دیتے ہیں. تو للہ جار مجرور خبر مقدم ہو گئی اور اس کا مبتدا آگے آ رہا ہے خزائن. خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے للہ اللہ کے ہیں. نارملی ہم ترجمہ رکھیں تو یہی رکھے بنے گا نا، آسمانوں اور زمین کے خزانے للہ اللہ کے ہیں. اب میں نے کیا کیا، للہ کو خبر جو تھی للہ اس کو مقدم کر دیا، مبتدا کو مؤخر کر دیا. تو اس سے زور پیدا ہو گیا، تاکید پیدا ہو گئی، ایمفسس پیدا ہو گیا جملے میں. تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں. اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے. ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقین سمجھتے ہی نہیں، جانتے نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا عزت دار دوسروں کو نکال باہر کریں گے شہر سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ العزت. اصل جملہ تھا العزت للہ. العزت العزت تمام کی تمام عزت، پوری کی پوری عزت. تمام کا ترجمہ اس میں الف لام لگنے کی وجہ سے کر رہی ہوں. جس طرح انگریزی کی زبان میں ہوتا ہے نا THE، دو، یہ دو خاص مفاہیم ادا کرتا ہے، ایک پرٹیکولر اور دوسرا کلاس کا. اگر ہم دکاؤ کہیں گے تو دکاؤ سے مراد کوئی خاص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی ہو سکتی ہے. تو للہ العزت پوری کی پوری عزت، تمام کی تمام عزت اللہ کی ہے. جب میں نے للہ کو مقدم کر دیا اور العزت کو مؤخر کر دیا تو ترجمہ یوں ہوگا اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت کس کی ہے؟ اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں. تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. قرآن مجید میں آپ کو یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ملے گا، اور اکثر آپ دیکھیں گے اکثر جگہ پر کہ اسی خبر کو مقدم کیا جائے گا جو کہ شبہ جملہ پر مشتمل ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. عموماً خبر کو مقدم کرنا جائز تو ہے، آپ اسے مقدم کر سکتے ہیں مبتدا پر، لیکن ایمفسس کے لیے قرآن مجید کا جو اصول ہے وہ زیادہ یہی ملے گا کہ خبر جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ میں ہوگی جس کو مقدم کیا گیا ہوگا. جیسے قرآن مجیدی کی آیت ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ کے رول کے اعتبار سے کہ مبتدا عموماً معرفہ آتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے اور مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے.
تو مبتدا جو اس میں محض ہوتا ہے ایک نارمل اسم وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، مگر اگر کسی نکرہ اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے گی نا تو اب وہ نکرہ اس مبتدا بن سکتا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اکثر اور خبر نکرہ ہوتی ہے اکثر۔ ابھی ہم خبر کی بات نہیں کر رہے، بعض اوقات مجبوری ہو جاتی ہے، اگر فاطمہ اپنا نام بیان کرے گی تو کیا کہے گی؟ انا فاطمہ۔ میں اپنا نام بتاؤں گی تو کیا کہوں گی؟ میں رخشندہ ہوں۔ تو میں مبتدا ہو گیا اور رخشندہ اس کی خبر ہو گئی۔ نام ہے نا رخشندہ، علم ہے، اس میں علم ہے، اسی طرح فاطمہ بھی علم ہے۔ تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں خبر کو نکرہ لا سکوں، یہاں پہ اس طرح کے جملے میں نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ مبتدا انا، یوسف اس کی خبر، بہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ انا مبتدا ہو گیا، یوسف ہوں، اور خبر اس کی ہو گئی، انا مبتدا یوسف ہوں، اس کی خبر ہو گئی۔ اسی طرح ہاذا مبتدا ہو گیا اور اخی میرا بھائی، یہ بھی تو پھر معرفہ ہو گیا نا، مضاف الی المعرفہ، یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اخی معرفہ ہوا تو خبر بھی معرفہ ہو گئی۔ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ کیا کروں، مجھے یہ سب بتانا ہے اور آج ہی کے لیسن میں بتانا ہے۔ تو آپ اس کو دوبارہ سنیے گا، بار بار سنیے گا، آپ کے پاس ہیں یہ لیکچرز اور آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ آپ نے کیسے نکالنے۔ تو خبر بھی آپ کو کئی معرفہ مل جائے گی، لیکن اصل میں مبتدا کا نکرہ آنا یہ تھوڑا سا ہٹ کے بات ہوتی ہے، کیونکہ مبتدا اکثر معرفہ ہی ہوتا ہے۔ تو مبتدا کب نکرہ ہو سکتا ہے؟ مبتدا نکرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس میں تخصیص پیدا کر دیں گے۔ تخصیص کا معنی ہے یعنی خاص کر دینا۔ تخصیص پیدا کرنے سے مبتدا معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک ایسے سمجھاتی ہوں، ٹیچر۔ ٹیچر کا لفظ دنیا بھر کے ٹیچر کے لیے بولا جا سکتا ہے، ہر ٹیچر کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، یہ بھی ٹیچر، وہ بھی ٹیچر، فلاں بھی ٹیچر۔ آپ یا کوئی کسی کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ ٹیچر ہوا نا۔ تو ٹیچر کا لفظ ایک نکرہ لفظ ہے اور ہر ٹیچر کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اس میں میں تخصیص پیدا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں مسلمانوں کا ٹیچر، ہو گیا نا، ایک تخصیص ہو گئی تھوڑی سی۔ اس کہنے سے کافروں کے جتنے ٹیچر ہیں نا وہ سب کے سب باہر ہو گئے، ایک تخصیص آ گئی، اگرچہ معرفہ نہیں ہوا لیکن تخصیص پیدا ہو گئی۔ اگر میں اس میں مزید تخصیص پیدا کرنا چاہوں تو یوں بھی کہہ سکتی ہوں مسلمان مردوں کا ٹیچر۔ جب میں نے مردوں کا ٹیچر کہا تو جتنی عورتوں کے ٹیچر ہیں نا وہ سب باہر نکل گئے، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں نا۔ معرفہ اسی صورت بنے گا کہ زید کا ٹیچر، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب نکرہ اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے گی تو وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تخصیص پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں، کچھ تو سب کچھ ہم کور نہیں کر سکتے اور اس میں جانا ضروری بھی نہیں۔ ہم قرآن فہمی کے لیے گرامر سیکھ رہے ہیں تو قرآن ہی میں سے تخصیص پیدا کرنے کے جو طریقے استعمال ہوئے نا، یعنی جو نکرہ مبتدا قرآن مجید میں استعمال ہوا اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس سے بات مزید آپ پر کلیئر ہو جائے گی۔ ان مثالوں میں مبتدا کو نکرہ رکھا گیا، بلا عبد مؤمن خیر من مشرک۔ عبد، واو اور لام کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو کیا ہے؟ عبد نکرہ ہے نا۔ الہ مع اللہ، افضل منی افضل منکا، جو مجھ سے بہتر ہے وہ تجھ سے بھی بہتر ہے۔ رغبت فی الخیر خیر، پھر سلام علی الیاسین، سلام علیک۔
वैलुल लिलमुतफ्फिफीन, वैलुन सलामुन, सलामुन रहबतुन इलाहुन। तो पहली मिसाल में देखें अब्दुल नकिरा है, साथ सिफत उसकी आ गई मुमिनुन, इस आने से तखसीस पैदा हो गई है। इलाहुन, क्या कोई इलाह है? तो इसमें भी देखें, इसमें तखसीस आ जाती है ना। तीसरी मिसाल में निस्बत से तखसीस हो गई, मुब्तदा नकिरा आ गया। फिर रगबतुन फिल खैरी, नेकी में रगबत बेहतर है, तो नेकी की तरफ तखसीस हो गई। अला इल यासीन, सलामुन अला इल यासीन, तो वो भी इसमें भी तखसीस आ गई। वैलुन, हलाकत है, नकिरा इसमें। लिल मुतफ्फिफीन, तखसीस हो गई ना, मुतफ्फिफीन के लिए हलाकत है। तो मुब्तदा नकिरा आ सकता है, लेकिन जब इसमें तखसीस पैदा हो जाएगी तो फिर ये नकिरा आ सकता है। तखसीस पैदा करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जिनमें मोटी मोटी सूरतें आपके सामने रख देती हूँ, जो इंशाल्लाह आपको काफी होंगी। अब्दुन मोमिनुन में अब्द नकिरा, उसके साथ उसकी सिफत आ गई तो तखसीस हो गई, यानी नकिरा की सिफत वजह बनी। इलाहुन मअल्लाह, हरफ इस्तिफाम के बाद नकिरा इस्म मुब्तदा बन सकता है। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, हरफ इस्तिफाम के बाद नकिरा इस्म मुब्तदा बन सकता है। इलाहुन, क्या कोई इलाह है? मअल्लाह, साथ अल्लाह के, अल्लाह के मुकाबले में कोई इलाह है? अफजलु मिन्नी, इसमें मुखातिब के अलावा सारे अफराद मुराद हैं, मुझसे बेहतर। जब कलाम दुआ पर या बददुआ पर मुश्तमिल हो तो वो कलिमा जो दुआ या बददुआ को जिक्र कर रहा ना, वो नकिरा कलिमा मुब्तदा बन सकता है। जैसे सलामुन अलैक, सलामुन अला इल यासीन, सलाम क्या है? सलामती की दुआ है ना, दुआ दे रहे हैं। और फिर वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, यहाँ क्या है? यहाँ बर्बादी है, हलाकत है, बददुआ दी जा रही है। तो डंडी मारने वालों के लिए, अल्लाह अकबर। आखिरी बात यह है कि अगर आप नकिरा इसम को मुब्तदा लाना चाहते हैं तो मुब्तदा को कर दें मुअख्खर और खबर को कर दें मुकद्दम। अभी हम इससे पहले मुब्तदा को मुअख्खर कर चुके हैं, खबर को मुकद्दम कर चुके हैं, लेकिन वो काम ने हमने किया था हसर पैदा करने के लिए, एम्फसिस के लिए। लेकिन इस सूरत में हसर पैदा नहीं होगा, इस सूरत में सिर्फ ये होगा कि आपका नकिरा मुब्तदा आ सकेगा। फिर दारी रजुल, घर में कोई आदमी है। अगर आपको जार मजरूर के बाद कोई नकिरा ऐसा मिल रहा होगा तो इसका मतलब है कि आप मुब्तदा को नकिरा लाना चाह रहे थे, तो इसीलिए आपने ये उसलूब इख्तियार किया। और अगर आपको जार मजरूर या ज़र्फ मुज़ाफ इलैह के बाद कोई मारिफा इसम मिल रहा हो तो वहां पर उसलूब होगा कि आप हसर पैदा करना चाह रहे हैं, इससे आप तखसीस लाना चाह रहे हैं, इससे आप इसमें एम्फसिस पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा, ये उसलूब कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा है। जैसे सूरह बकरा के आगाज में ही आयात है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम मरदुन। अब फी कुलूबिहिम मरदुन में देखिए, फी कुलूबिहिम जार मजरूर, ये तो कभी मुब्तदा बन ही नहीं सकता, ये खबर मुकद्दम है। इससे आगे मरजुन का लफ्ज जो आपको मिल रहा है ना, जो कि नकिरा है, अब खबर पहले आ चुकी है और मरजुन आपका बाद में आ रहा है, तो मुब्तदा को नकिरा लाया गया है। और इसका हम तर्जुमा यूं करेंगे, इनके दिलों में एक बीमारी है, इनके दिलों में बहुत बड़ी बीमारी है। इसका मफहूम इस तरह भी किया जा सकता है, क्योंकि नकिरा लाने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है ना। इनके दिलों में एक बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा,
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لہم عذاب نظیم. لہم دیکھیں جار مجرور، مبتدا کبھی نہیں بن سکے گا، خبر مقدم ہے اور اس کے بعد عذاب نظیم، یہ مرکب توصیفی ہے اور اس مقدم خبر کے لیے مبتدا مؤخر بن رہا ہے، مؤخر تاخیر میں آنے والا، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب. اسی پر اینڈ کرتے ہیں اور ایک خلاصہ، ایک سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اگر ٹائم ہوتا ہے تو بول دیتی ہوں، ورنہ یہ آپ اپنے اس میں دیکھ سکیں گے کہ کوئی نکرہ اسم مبتدا نہیں بن سکتا سوائے اس کے کہ اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے. اور تخصیص پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں. اس نکرہ اسم کی صفت کو لے آئیں تو اب آپ اس نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں. اس نکرہ کے لیے نکرہ ہی مضاف الیہ لے آئیں تو اب اسے آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. آپ استفہام کے بعد نکرہ اسم کو لے آئیں تو آپ کا وہ مبتدا بن جائے گا. آپ نفی یعنی حرف نفی کے بعد نکرہ اسم لے آئیں گے تو آپ کے لیے وہ بھی مبتدا بن جائے گا. آپ خبر کو مقدم کر دیں گے اور مبتدا کو مؤخر کر دیں تو اب وہ نکرہ مبتدا بن جائے گا. اسی طرح آپ کوئی دعا یا بددعا کے لیے کوئی کلمہ استعمال کریں، کوئی نکرہ لفظ ہو تو وہ بھی آپ کے لیے مبتدا بن جائے گا. تو یہ طریقے تھے نکرہ کے مبتدا آنے کی چند صورتوں کے. مجھے پوری امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ شاید آپ کا لیسن ٹو مچ ہو گیا، لیکن کیا کریں، آپ بڑے بھی تو ہو گئے نا، ایڈوانس کورس ہے بھائی. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ مختصر سی بات، ٹائم بہت تھوڑا ہے. جی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا کسی کا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، سب سکتے میں ہے. ہوش نہیں آئی ابھی. جی ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے سمجھ میں یہ ساری چیزیں آ جائے اور یہ سب کچھ جو ہم نے سیکھا اس کو ہم اپنے قرآن فہمی کے لیے استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم مبارک کرے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کی سمجھ میں اضافہ فرمائے. اور میں کیا کہوں، واقعی میں بہت دل سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ علم نافع بنے اور قرآن مجید کی سمجھ میں، اس کے تدبر میں، اس کو سیکھنے میں. اب دیکھیں نا، یہ ساری تدبر کی بات ہے نا، کہ اس میں زور ہے، اس میں تاکید ہے. کیسے کیسے ہم اس کو جب قرآن پڑھیں گے تو تقدیم اور تاخیر جب ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ ہیں. اور ہمارا رب ہمیں جس طرح باتیں کرتے ہیں اسی طرح بات کر رہے، کلام ہے نا اللہ کا، تو ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں. ہم ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو گرامر میں تو پڑھتی ہوں، جب میں لیسن تیاری کرتی ہوں اس کی دیکھتی ہوں مثالیں تو یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی اور اس کو استعمال میں اپنا علم استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.